قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، اشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. پھر جادو جو ہے یہ جادوگر مسجد میں نماز پڑھتے، جیسے ابھی ہم نے لے لیے، جادو بال ناخن ایٹسٹرا میں گرا کی جا سکتی ہے. جن کے مسلط ہونے سے بھی جادو اور بھی زیادہ خطرناک ہے. پھر جن جتنا اسٹرانگ جادو ہے اتنی ہی طاقت اور ڈٹ کر رقیہ کرنا ہوگا. ایک وقت کے اذکار مس ہو جائیں گے تو بھی ہم انپروٹیکٹڈ رہیں گے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ جادو کا اثر بڑھتا جاتا ہے، اس لیے جلد ہی ارلی سٹیجز میں علاج کر لیں وہ بہتر ہے. اس لیے رقیہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایزیلی وی شوڈ گیٹ ریڈ آف اٹ. کوئی بھی چیز نارمل سے ہٹ کر نظر آ رہی ہے فوری رقیہ کریں. کوئی بھی چیز اگر نارمل سے ہٹ کر نظر آ رہی ہے فوری رقیہ کریں. ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں، کوئی حملہ کرتے ہوئے نظر آیا ہے، کسی کے جو ہے گھر والوں میں کسی کی بیہیویئر میں ڈفرینس لگ رہا ہے، یا پھر جو ہے اچانک آپ کو محبت نفرت محبت میں بدلتی دکھ رہی ہے، فوری رقیہ کریں. ٹاپ کلاس میجیشین کے جادو جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر تھا وہ کیسے ختم ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو سب کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے کہ جادوگر آئے، ان لوگوں نے اپنا جادو دکھایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اوصاف پھینکی تو پھر وہ آسان ہے اس جادو کو نگل لیا. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے میریکل نے ٹاپ کلاس جادوگروں کے جادو کو نگل گیا. سملرلی قرآن اللہ تعالیٰ کا میریکل ہے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی آسا جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا، اسی طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا ٹول ہمارے پاس قرآن ہے وہ جادو کو ختم کر سکتا. ہمارے پاس قرآن ایسی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کی آسا تھی. ٹھیک ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ لوگوں نے تفسیر کے اسٹوڈنٹ سے موسٹلی آپ لوگ سب، اور ویسے بھی قصص الانبیاء کا کورس کچھ دن پہلے گزرا تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے کافی ڈیٹیل میں لیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی جو ہے اس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی جادوگروں کا جادو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ ایک دم سے ڈر ہوا، خوف ہوا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، ڈونٹ بی اسکیئرڈ آف سچ تھنگس. اور تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ڈرو مت، اور اللہ تعالیٰ جب ہے تو تمہیں کامیابی حاصل ہوگی. سملرلی ہم بھی اگر جادو سے ڈرتے ہیں تو اٹس نیچرل، لیکن وی ہیو ٹو اوور کم اٹ. ناٹ اونلی جادو بلکہ اگر جن کا اثر ہے، کوئی بھی انیوژل چیز ہم کو دکھتی ہے تو وی شوڈ ناٹ بی اسکیئرڈ آف اٹ.
ہمیں جو ہے حالانکہ یہ نیچرل ہے لیکن اللہ کی مدد ہے تو پھر ہم وکٹوریس ہو سکتے ہیں, ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. میجک ہو, جادو ہو یا پھر جن کا مسلط ہونا, اٹ کوڈ بی اونلی لائک اے ٹرک. جو جادوگر کرتا ہے وہ صرف جو ہے ایک چھوٹا سا کوئی سوئی چبانے جتنا ہے, لیکن ہمیں اس سے پریشان ہو کر اپنی آخرت کو نہیں گنوانا ہے. ٹھیک ہے, جادو حرام ہے اور کفر ہے. جادو کیا ہے؟ حرام ہے اور کفر ہے. جیسے ہم لوگ وہ آیت لیے تھے سلیمان علیہ السلام کی, وما کفر سلیمان, ٹھیک ہے, تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. تو جادو کفر ہے, وہ حرام ہے. جادوگر کیا کرتا ہے؟ اپنے جادو سے فصل اجاڑتا ہے, لڑائی جھگڑا, آگ, بزنس میں نقصان پہنچانا, میاں بیوی میں جدائی ڈالنا, سیکشل ڈیزائر کو ختم کرنا, مس کیریجز, لوگوں کو پاگل بنانا, محبت کو نفرت میں, نفرت کو محبت میں پیدا کرنا, کسی کو امپورٹنٹ کرنا, کچھ بھی جو ہے جادوگر اس طرح کے کام کر سکتا ہے. جادو کفر ہے اور خلفائے راشدین کے وقت جادوگروں کی سزا قتل تھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سب صحابہ کا یہی ماننا تھا کہ جادوگر کی سزا کیا ہے؟ موت ہے. کوئی جادو کرنے والا جادوگر کے پاس جاتا ہے, کبھی کبھی کیا ہوتا ہے فوٹو لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے میرا فلاں کام کر دو. کبھی یہ سمجھ کر بھی جاتا ہے کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں یا رہی ہوں, یہ بیماری ٹھیک کرنے جا رہی ہوں, یہ مشکل کو درست کرنے جا رہی ہوں. جادوگر کیا کرتا ہے؟ نام پوچھتا ہے, ماں کا نام پوچھتا ہے, کچھ سامان لانے کو کہتا ہے, کوئی فوٹو لانے کو کہتا ہے, یا پھر کپڑا, ناخن, بال لانے کو کہتا ہے. تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ میں علاج کرانے کے لیے گئی, لیکن there is nothing like white magic اور black magic. آپ نے سنا ہوگا کہ وائٹ میجک ہے, بلیک میجک ہے. کالا جادو کیا ہوتا ہے کہ برائی کے لیے ہوتا ہے, اور جو وائٹ میجک ہے وہ جو ہے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کو صحیح کرنے کے لیے. نو, دیر از نتھنگ لائک بلیک میجک اور وائٹ میجک. ہر طرح کا میجک جو جنات کے جو ہے اس سے کیا جاتا ہے, مدد سے کیا جاتا ہے, وہ حرام ہے, وہ کفر ہے. اور ماں کا نام ہی کیوں پوچھتا ہے بھائی؟ جادوگر کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ وکٹم کے ماں کا نام پوچھتا ہے. ماں کا نام اس لیے پوچھتا ہے, باپ کا نام کیوں نہیں پوچھتا؟ کیونکہ وہ شرعی نکاح کو نہیں مانتا, کب کو ولد الزنا کنسیڈر کرتا ہے جن. تو وہ جو ماں کا نام پوچھتا ہے تو ماں کے نام کے لیٹرز کو گنتا ہے, کچھ کیلکولیشن کے اوپر بیس کیا کرتا ہے, مٹی کے اوپر یا کوئی چیز کے اوپر جو ہے وہ لکھ کر وہاں پر یا تو مٹی میں دفن کر دیتا ہے, یا تو پانی کے کنویں میں جیسے لبید بن عاصم نے ڈالا تھا وہ ڈال دیتا ہے, یا مچھلی پر لکھتا ہے, یا ہوا کے قریب کوئی کھجور کے درخت یا دیوار پر لٹکا دیتا ہے. اگربتی سنگھاتا ہے کیونکہ جنات اگربتی کے دھوئیں سے غذا لیتے ہیں. الگ الگ جنات کو الگ الگ طرح کی خوشبو پسند ہوتی ہے, الگ الگ ٹائپ کی اگربتی کی, تو وہ جو ہے دھواں لیتا ہے اور پھر وہ منتر پڑتا ہے. اس میں بڑے بڑے جنوں کی تعظیم, عبادت, یہ ساری چیزیں کرتا ہے. اللہ کی چھوڑ کر جنات کی بندگی کے پیغام بھیجتا ہے, اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے, بے حرمتی والی کام کرتا ہے, جیسے ابھی ہم نے لیا قرآن کے ساتھ بے حرمتی کرنا, یہ سب کرنا. اب آپ دیکھیے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب جب یہ جادو ہوتا ہے تو وکٹم, اب جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ اگر اللہ کی عبادت پر, اللہ کے احکامات پر پابند نہیں ہے, کوئی پروٹیکشن میں نہیں ہے, جادوگر کا جن کا کام بہت آسان ہو گیا ہے. اگر پابند ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ جو وکٹم ہے یا جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے وہ اللہ کی عبادت اور احکامات پر پابند نہیں ہے اور کوئی پروٹیکشن میں نہیں ہے, تو جادوگر اور جن کا کام تو بے انتہا آسان ہو گیا ہے. لیکن اگر پابند ہے تو اب وہ کیا کرتا ہے, موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب چوک ہو جائے, کب وہ ذکر اور اذکار میں نہیں ہے, یا پھر انسان اگر ذکر اذکار میں ہے, ایک ایسی حالت ہے جب جن اس کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے. Could you believe؟ غصے کی حالت.
اگر انسان نماز کا پابند ہے، اذکار کا پابند ہے، رقیہ بھی کر رہا ہے، ساری چیزیں پڑھ رہا ہے، لیکن انسان گیٹس ویک when the jinn can attack on him, he is غصے کی حالت. جب اس کو غصہ آتا ہے وہ فوری اس کے اوپر اٹیک کرتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے غصہ جیسے ہی آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے. غصے کو انسان کو جو ہے اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دینا چاہیے. جن کیا کرتا ہے، ایک اپنے سبارڈینیٹ جن کو جو ہے اپوائنٹ کر دیتا ہے ٹو چیک ڈیلی روٹین کہ کب یہ کمزور ہے اور کب اس کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے، کب یہ احکامات کا پابند ہے اور کب یہ احکامات کا پابند نہیں ہے. اب یہ جن اگر اٹیک کرے تو انسان کی حالت اتنی بری ہو جاتی ہے جس کی حد نہیں. جادو جسم کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کچھ کھلا کر، کچھ پلا کر، کچھ سلجھا کر، یا باہر جیسے جو ہے کچھ گاڑ کر. اس طرح سے بھی جو ہے جادو ہو سکتا ہے. اب اس جادو کا علاج جادو نہیں ہے. یعنی یوزلی کیا کرتے ہیں لوگ، پھر جو ہے جادو کا علاج کرنے کے لیے فوٹو لے لیے، پھر سامان لے لیے، یہی جادوگر کے پاس چلے گئے، میرا شوہر میرا ہو جائے، میری ساس ایسا نہیں کرے، یہ لڑکی کا رشتہ جم جائے. جادو کا علاج جادو نہیں ہو سکتا ہے. اب یہ جادو کا علاج پھر جادو سے ہوگا تو اگین پھر ایک جن کی عبادت ہوگی، اگین ایک جن کو جو ہے بلایا جائے گا، اگین پھر یہ سارے کام کیے جائیں گے. اور اس میں کیا ہو گیا، دنیا میں تو بہت تھوڑا فائدہ یا تھوڑا نقصان اس سے ہوتا ہے، لیکن انسان بظاہر طور سے نماز پڑھ رہا ہے، بظاہر طور سے جو روزے رکھ رہا ہے، بظاہر طور سے جو ہے حج کر رہا ہے، وہاں جادوگر کے پاس گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا، اور یہ پوری نمازیں، پورا قرآن، پورا روزہ، پورا حج، ایوری تھنگ گاٹ ویسٹ. اور انسان اپنے آپ کو جہنم کے مستحق کر لیتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی چھوڑ کے جن کی عبادت کر رہا ہے. اور پھر ہوتی یہ ہے کہ اب یہ جادو کا علاج جب جادو سے ہوتا ہے تو اب یہ نیا جو جن پھر اپوائنٹ کیا جاتا ہے جادو کو کینسل کرنے کے لیے، وہ جن میں اور یہ جن میں پھر لڑائی جھگڑا، اور یہ جادو کا علاج جادو نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ٹیمپرریلی فائدہ ہو بھی تو پھر وہ جن حاوی ہو جاتا ہے، پھر یہ جن بدلہ لینے کے لیے آتا ہے، پھر وہ تو دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا اور آخرت تو تباہ ہو ہی گئی. جادوگر کی پہچان کیا ہے؟ جادوگر کی پہچان کیا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ قرآن سے علاج کر رہے ہیں، لیکن وہ دھوکہ دیتے ہیں. بظاہر آپ ان کے کمرے میں جاؤ، یہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، وہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی، یہاں کچھ نقشے بنے ہوئے، وہاں کچھ یہ بنا ہوا، زر کچھ منہ سے پڑھ رہے، وہ قرآن کی آیتیں ہوتی زور سے پڑھتے ہیں، پھر اندر پتہ نہیں کیا کیا پڑھ لیتے ہیں. جادوگر کی پہچان سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ ماں کا نام پوچھتا ہے. سیکنڈ، جادوگر ایسے جانور ڈیمانڈ کرتا ہے، فلاں پرندہ لاؤ، فلاں یہ لاؤ، اسپیشل کیریکٹرسٹک، ایسے رنگ کا، اتنے چھیٹے کا، ایسا بکرا لے کر آؤ، یا ایسا جو مرغا لے کر آؤ، یا ایسا کوا لے کر آؤ، ایسا کبوتر لے کر آؤ، کیونکہ یہ جانور پھر جن کے نام پہ ذبح ہوتا ہے. کھانے میں کچھ کھانے کے جو ہے انسٹرکشن دیتا ہے، لوگوں سے نہ ملنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ جنات کو اکیلے رہنا جو ہے، اکیلے میں جو انسان ہوتا ہے اس کے قریب جن جاتے ہیں تو لوگوں سے نہ ملنے کا حکم دیتا ہے. پلیتے جلا کر اس کا دھواں دینے کا حکم دیتا ہے، یا پینے کا حکم دیتا ہے، یا کہیں لٹکانے کا حکم دیتا ہے، یا کہیں گاڑنے کا حکم دیتا ہے. تو یہ جو پلیتے ہوتے کیا ہوتے ہیں؟ یا تو قرآن ہوتی ہے لکھی ہوئی، کھول کر دیکھیں گے آپ تو قرآن کو جلائیں گے تو جن خوش ہوگا، یا تو قرآن جو ہے گندگی سے لکھی ہوتی ہے، یا تو قرآن اگر پین سے بھی لکھی ہوتی ہے تو قرآن کو جب جلائیں گے تو جن جو ہے خوش ہوگا، یا پھر وہ جنات کے نام لکھے ہوتے ہیں یا شرکیہ کلمات لکھے ہوتے ہیں جس کا دھواں لینا ہے، جس کے یہ دھوئیں سے اگین جنات اٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ جنات کا نام لکھ کر جو ہے اس کو پینے کا جو ہے یا اس کو گاڑنے کا جو ہے اس طرح حکم دیتا ہے. ٹیڑھی میڑھی لکھی رہے یا باکسز بناتا ہے، جو اس کا وہ پورا نالج جو ہوتی ہے اس کی جادو کی وہ ہوتے ہیں. تو یا کچھ ایسے کلمات یا ایسے ورڈ کہنے کو کہتا ہے کہ جو سمجھ نہیں ہے، ایسے ایسے نام کہتا ہے کہ تم یہ جاؤ 100 بار پڑھو، وہ بار 50 بار پڑھو، وہ جاؤ 70 بار پڑھو. یہ جنات کے نام ہوتے ہیں، ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کی عبادت ہوتی ہے. تو ایسے ایسے ورڈز کہیں گے تو تمہارے پیٹ کا درد چلا جائے گا، تمہارا سر کا درد چلا جائے گا، تمہاری شادی ہو جائے گی، تمہاری جاب لگ جائے گی، تمہارا پیسہ لگ جائے گا،
فنا ہو جائے گا، شوہر کا سے ستانا بند ہو جائے گا. آل دس از کفر. یہ دنیا میں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آخرت برباد کرتے ہیں، جہنم کے جو ہے آپ اپنے آپ کو لے جا کر جہنم میں ڈال رہے ہیں. جادوگر بھلے ہی ٹوپی پہنتا ہو، کرتا پہنتا ہو، جبہ پہنتا ہو، کتنی بھی پریشانی یا مصیبت کیوں نہ ہو، اس کا علاج جادو سے کرنا کفر ہے اور یہ آخرت گوانا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، جادوگر کے پاس فوٹو لے کر چلے گئے، چوری ہوئی، کون چوری کیا نہیں معلوم، فوٹو لے کر چلے گئے، یہ فوٹو میں سے کون کون ہے ذرا چوری کیے بتائیے ذرا. پھر اسی طرح جو ہے یہ لڑکا جو ہے میری لڑکی کے لیے رشتہ ٹھیک ہے یا نہیں ذرا بتائیے ذرا. یاد رکھیے گا نا، جادوگر کافر ہے، وہ نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. پھر فال نکالنے کے لیے جانا، جادوگر کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، جادوگر کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. جادوگر کیا کرتا ہے، یہی جنوں کی عبادت کرتا ہے اور عبادت کر کے یہ جنوں کو کہیں بھیجتا ہے، جا کر معلوم کر کے آؤ. وہ جنات جو ہے پھر یہ کفر سے، گندگی سے. ڈو یو وانٹ کہ قرآن کی آپ کا ایک کام ہونے کے لیے قرآن کی بے حرمتی ہو؟ تو جادوگر کو غیب کا علم نہیں ہوتا. اور رہی بات فال نکالنا، مسند احمد کی حدیث ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے. ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب ہے؟ وہ شخص مسلمان نہیں جو فال نکالے یا جس کے لیے فال نکالی جائے، جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، جو جادو کرے یا اس کے خاطر جادو کیا جائے. جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے اور کسی بات اور اس کی بات کی تصدیق کرے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے، نازل کی جانے والی شریعت کا انکار کیا. یعنی ان شارٹ فال نکالنے والا وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن چیزوں سے بچ کر رہو. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، نمبر 2 جادو سیکھنا یا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال ظلم سے کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا. تو جادو سیکھنا یا کرنا کیا ہے؟ تباہ کن چیزوں میں سے. ایک اور حدیث ہے، آپ نے کہا اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی باتوں کی تصدیق کر دے تو وہ اس شریعت سے لا تعلق ہو جائے گا جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل فرمائی ہے. اور جو کوئی کاہن کے پاس آ جائے اس کی باتوں کی تصدیق نہ بھی کرے وہ ایسے شخص کی نماز 40 دن تک قبول نہیں کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو فال نکالنا، چوری ہو گئی فال نکالنا، کوئی نقصان پہنچا دیا فال نکالنا، پھر آ کے اتنا کانفیڈنٹلی بولتے فال نکالی 100% معلوم ہے انہوں ہی کرے. تو یہ مسلمان نہیں رہتا، وہ ایمان کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے. جو انسان فال نکالتا ہے وہ ایمان کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے. اور اگر جو ہے اس کی تصدیق کر لے، اس کے اوپر یقین کر لے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. اور اگر تصدیق نہیں کرے، صرف ایسے ہی جو ہے اس کی بات سنے وداؤٹ بلیونگ، تو 40 days کی نماز اس کی قبول نہیں. ایک اور چیز ہے واٹ اسٹارز فورٹیل، زوڈیاک سائنز، یہ سب پڑھتے نا، میرے فلاں ہیں، میں جو ہے کیپریکن ہوں، میں لیبیا ہوں، میں فلاں ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، پھر اس کو جو ہے نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں. تو اگر پڑھ کے یقین کرنے والا ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں رہا. اور اگر جسٹ فار فن پڑھتا ہے تو 40 days کی 40 دن کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی. بیماری کا علاج یا اچھے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے بھی جادوگروں کے پاس جانا، ان سے ہیلپ لینا
یہ ایسا ہے جیسے دھوپ سے بچنے کے لیے آگ میں جانا. کتنی عورتیں اپنی شوہر پر جادو کرواتی ہیں کہ وہ ان کا ہو کر رہ جائے, غیر عورت کے پاس نہ جائے. ٹائم بینگ کے لیے شوہر ان کا ہو جاتا ہے, لیکن فار ایور ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اینڈ فائنلی خود کا نقصان بھی ہوتا ہے. میں ایسے گھر بھی دیکھی کہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے جادو ہوتا ہے. اب جس کے اوپر جادو ہے, جو وکٹم ہے, اپنی پروٹیکشن میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے یا کچھ بھی پڑھتا ہے, تو وہ جن جا کے پھر جو جادو کروائے ان کو ٹارچر کرتا ہے, بیکاز ہی از گیٹنگ ٹارچرڈ ہیئر. وہ ان کے گھر میں ڈیورس کروا دیتا ہے, وہ ان کے گھر میں جو ہے پریشانی کر دیتا ہے. کیونکہ سورہ فاتر آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ الشَّيِّئُ, اور جو ہے یہ جو تباہ کرنے والے کا وبال ہے اِلَّا بِأَهْلِهِ, اسی کے اوپر وبال پڑتا ہے. یعنی کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اسی کے اوپر پلٹ کر آتا ہے. تو اب آپ دیکھیے جادو کوئی کرواتا ہے, اگر اچھے سے بھی گئے کہ میرا شوہر میرا ہو کر رہ جائے, آپ وہ جس کے جو وکٹم ہے اگر وہ پروٹیکشن میں ہے, آپ پروٹیکشن میں نہیں, واپس جادو جو جن اپوائنٹ کیا جاتا ہے وہاں پر ٹارچر ہوتا ہے, یہاں پر کرنے والے کو آ کے ٹارچر کرتا ہے, یہاں پہ جدائی ڈال دیتا ہے. جن کے عجیب عجیب مطالبے ہوتے ہیں, کبھی عورت کا کہیں نہانا, کوئی جگہ لے جا کر چھوڑ دینا وغیرہ وغیرہ. تو ایسا علاج کرانا, علاج کے نام پہ یہ بیکار کی چیزیں کرانا, یہ بالکل غلط ہے. کیونکہ جب جنات سے پناہ مانگی جاتی ہے تو وہ اپنی سرکشی میں خوب بڑھ جاتے ہیں. جادو کا یا پریشانی کا علاج جادو سے کرنا حرام ہے, یہ شیاطین کے قریب جانا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کی طرف جائیں, کفر کو چھوڑ دیں. جادوگر کافر ہوتا ہے, وہ نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے. اس کو غیب کا علم نہیں ہوتا ہے. جادوگروں کے لیے کام کرنے والے جن بھی کافر ہوتے ہیں. جنوں کے نام پر ذبح کرنا حرام ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے لعنت بھیجا ہے اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے. جن سے پناہ مانگنا حرام ہے, کیونکہ ہم صرف اللہ کی پناہ مانگ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کبھی کوئی ڈیزرٹڈ پلیسز پہ آپ رکے, جیسے ابھی کسی نے سوال پوچھا تھا کہ کبھی جو ہے ہم سفر پہ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پر وہ نہیں رہتے, کیا نہیں رہتے, جنات ہونے کی پاسبلٹیز ہوتے ہیں. تو پھر کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. پیج نمبر 13 دعا بک 2 کی میں دعاؤں کی بک میں دیکھیں. یا پھر بسم اللہ الذی لا یضر, صبح شام کے اذکار میں ہے یہ. پیج نمبر 5 دعا نمبر 13 بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماوات وهو السمیع العلیم. یہ پڑھیں, ٹھیک ہے. تو ڈیزرٹڈ پلیسز پہ جائے تو کیا کرے؟ اللہ کی پناہ میں. کیا کرے؟ اللہ کی پناہ, جنوں کی نہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ پڑھنا ہے. جنوں کی پناہ میں ہم نہیں آ سکتے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے رات کو بچھو نے ڈس لیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم یہ کلمات پڑھتے تو تمہیں نقصان نہ دیتا. یعنی بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض جو ہے, اگر تم یہ کلمات پڑھتے تو تمہیں وہ نقصان نہ دیتا. یعنی صبح اور شام کے اذکار میں ہمیں یہ وداؤٹ فیل جو ہے اس کو انکلوڈ کرنا ہے تاکہ کوئی چیز ہمیں نقصان نہ پہنچائے. جنوں سے مدد لینا حرام ہے. اللہ تعالیٰ سے صرف جو ہے ہمیں مدد لینا ہے. اگربتی نہیں یوز کرنا ہے. دیکھیے اگربتی یوز کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگربتی میں جو ہے اگربتی کو یہ سمجھ کے یوز کرنا کہ اگربتی سے جو بلایاں چلے جائیں گے یا پھر اگربتی سے جنات بھاگ جائیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. اگربتی میں بھی الگ الگ خوشبو کے الگ الگ فریگرنس کے آتے ہیں, تو اگربتی یوز کرنا نہیں ہے. لیکن جو جادوگر اگربتی یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون سے جن کو کون سی اسپیسیفک خوشبو پسند ہے, وہ والی اگربتی یوز کرتے ہیں.
قرآن بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جنابت کی حالت میں جو ہے قرآن پڑھنا، اس سے شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ کچھ مرشد فوٹو لے کر کیا کرتے ہیں؟ چٹس دیتے ہیں، جانے کے لیے سکھ سے ہاتھ پر مارتے ہیں۔ دے آر آل جادوگر، دے آر ناٹ مرشد، ایکچولی دے آر آل جادوگر۔ جو فوٹو منگواتا ہے، جو ماں کا نام پوچھتا ہے، جو چٹھیاں دیتا ہے جلانے کو، وہ پورے جادوگر ہے، وہ ان جنات کی مدد سے کرتے ہیں۔ ان کے پاس جانا ایمان کو ضائع کرنا ہے۔ کیا سورہ بقرہ کو ریسیٹیشن پلے کرے تو بھی جنوں پر اثر ہوتا ہے، بٹ خود پڑھے دیٹ از مور پریفریبل، خود پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو ریسیٹیشن کو پلے کرے۔ ایگزیبیشن میں جو بچوں کا ہوتا ہے وہ میجیکل ٹرکس والے کڈس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹرکس ہے، اور وہ ٹرکس سے کیسے بچے اور لوگ کیسے بیوقوف بناتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے وہ میجیکل ٹرکس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں لی تھی انٹرٹینمنٹ والے ورک شاپ میں۔ جادو کسی پر ہوا ہو اور بہت عرصے کے بعد پتہ چلے تو کیا کرنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ لیں گے آگے۔ رقیہ جو کرنے کا سیکشن ہے نا، اس میں ہم لیں گے۔ اور بیسیکلی ابھی تک ہم جو سیکھے اس میں یہ ہے کہ جتنا اسٹرانگ جادو ہے اتنا اسٹرانگ ہونا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھیے۔ سم ٹائمز اگر بہت زیادہ بیمار ہے تو یو may have to recite سورہ بقرہ ڈیلی ونس اور ڈیلی ٹوائس آلسو۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.